إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی جامع صحیح کا جو پہلا باب باندھا جس پر گفتگو چل رہی تھی اور وہ گفتگو گزشتہ سے آج کی گفتگو گزشتہ سے پیوستہ ہے. جو گفتگو کل چل رہی تھی اسی سے آج کی گفتگو ملحق ہے. مجھے کچھ گوشے بعد میں یاد آئے. میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے کل کہا اس کا بھی اعادہ ہو جائے اور اس آیت کے تحت جو گوشے ہیں ان کو بھی میں یہاں پر ذکر کر دوں. میں نے اپنی عادت کے مطابق امام بخاری نے باب یہ باندھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. ایک نسخے میں ہے بدء الوحی اور ایک نسخے میں ہے بدوء الوحی. دونوں کے معنی تقریباً متقارب ہیں, قریبی ہیں. بدء کے معنی ابتدا کے ہیں اور بدوء الوحی باب کیف کان بدوء الوحی یعنی یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ وحی کا ظہور حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طرف کیسے ہوا. تو اس میں امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے نفس وحی کا بھی ذکر فرمایا اور وحی سے پہلے جب وحی آنے والی تھی سرکار پر اس سے پہلے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی کیا سیرت پاک تھی اور کیا حالت تھی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف آپ کی کیسی لو اور کیسی لگن تھی, اس باب میں وہ سب انہوں نے بیان کیا ہے. وحی کے معنی میں پہلے بتا چکا تھا کہ وحی چند معنی کے لیے آتا ہے اور لسان شرع میں زبان شرع میں وحی کا اطلاق اس پیغام خفیہ کے لیے ہے کہ خاص ہے جو خفیہ پیغام اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ بندے پر بھیجتا ہے جس کو اللہ نے اپنی نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے اللہ نے چن لیا ہوتا ہے. اب وہ پیغام کبھی فرشتے کے ذریعے آتا ہے, فرشتہ کبھی انسان کی صورت میں آتا ہے جیسے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی صورت میں اکثر حضور کے پاس جبریل امین آتے تھے. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضور کے پاس جبریل امین جو ہے ایک مسافر اور غریب الوطن کی صورت میں آئے کہ وہ مکے میں سے کوئی ان کو جاننے والا نہیں تھا اور اس کے باوجود کپڑے بہت اجلے اور بال جو ہے بہت ہی سیاہ نورانی کالے اور اس کے اوپر غبار کا درد و غبار کا کوئی اثر نہیں. فرشتہ آتا ہے اور حضور کی خدمت میں وہ جبریل اس صورت میں آتے ہیں اور حضور کی خدمت میں آ کر کے زانو سے زانو ملا کر کے دو دانو بیٹھ جاتے ہیں. اتنی قربت بھی ہے اور صحابہ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ جو مدینہ شریف میں رونق افروز ہیں اور جو آمنہ کے لال ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں
یہ تمہاری طرح سے جو ہے ایک معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے انسان ہے کہ فرشتہ جو ہے ان کے آگے جانب ادب طے کرتا ہے۔ تو اس طور پر بھی آیا، فرشتے حاضر ہوا، اور کبھی اپنی اصل صورت میں فرشتہ تشریف نمودار ہوا اور آپ کو جو ہے اللہ کا پیغام سنایا۔ اور کبھی یہ ہے کہ خوابوں کے ذریعے سے، اچھے منامات صالحات کے ذریعے سے وحی آتی ہے، اور کبھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ یہ بھی ہے کہ نفس فی روحی، روح القدس نے یہ بات میرے دل میں پھونک دی، میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اور کبھی جو ہے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست بلا واسطہ اپنے بندے سے، نبی سے، رسول سے کلام کرتا ہے۔ یہ خصوصیت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے عطا فرمائی۔ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ موسیٰ سے بات کی علیہ الصلوۃ والسلام کہ انہوں نے اللہ کا کلام نفسی بلا واسطہ اپنے حاسہ سمع سے جو ہے انہوں نے جو ہے سنا، اور بلکہ اپنے جو ہے پورے جو ہے جسم سے جو ہے انہوں نے جو ہے اس کلام کو جو ہے سنا۔ اور ہمارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام وحی کی جو صورتیں اگلے انبیاء میں متفرق رکھی، سب حضور کے لیے جمع فرما دی۔ حضور کے پاس فرشتہ بھی آیا اور انسانی صورت میں بھی آیا، اور حضور کو نے اس فرشتے کو جو ہے 600 پر کے ساتھ دیکھا کہ 70 افق پورے آسمان کو وہ گھیرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حدیث آئے گی کہ حضور نے ان کو دیکھا تو حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور کہا کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہوا، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہوا، اور کہا زملونی زملونی، مجھے جو ہے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ یہ حدیث جو ہے بخاری شریف پہ آئے گی۔ اور کبھی جو ہے یہ بھی ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو جو ہے گھنٹی کی آواز میں جو ہے وہی آتی تھی، اور یہ حدیث آئے گی ابھی دوسری حدیث کہ وہ ہوا اشدہ علیہ، جب یہ حدیث جب یہ وحی ہے مجھ سے اس کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہوتا ہے، تو یہ وحی کا سلسلہ جو ہے اور یہ وحی کی قسم جو ہے میرے اوپر جو ہے نہایت گراں ہوتی ہے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رأیتہ فی اللیلۃ الشدید فی اللیل الشدید البرد، اور میں نے یتفسد عرقا، میں نے جو ہے یہ دیکھا کہ سخت سردی کی رات میں حضور پر جو ہے وحی آئی، اور بالکل جو ہے ان کا چہرہ مبارک جو ہے مطلب کہ پسینے سے جو ہے تر ہو گیا، اور جو ہے پسینہ ان کے جو ہے جس میں مبارک سے جو ہے پھوٹ نکلا، جس طریقے سے جو ہے پسینہ لگتا ہے، آدمی جو ہے سنگی والا لگاتا ہے تو خون بہنے لگتا ہے، اس طریقے سے حضور سے جو ہے پسینہ بہتا تھا۔ اور کبھی یہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنا کلام بھی سنایا، اور اس سے بڑھ کر کے یہ ہے کہ یہ فضیلت عطا کی کہ دنیا میں جو ہے کسی کو عطا نہیں ہوئی کہ حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا۔ یہ تمام طرق وحی جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجتمع فرما دیے۔ اسی لیے جو ہے کسی شاعر نے کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آنچ خوباں ہم ادارند تو تنہا داری۔ انبیاء کرام جو خوبیاں جو ہیں ایک ایک خوبی جو جس کے لیے انبیاء کرام جو ہے مشہور ہیں، آپ کے اندر اللہ نے جو ہے وہ سب اور اس سے زیادہ جو ہے اللہ نے جو ہے وہ عطا فرما دی کہ جو کسی کو نہیں کی۔ اب اس کے بعد جو ہے اب یہاں پر یہ ہے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد والے پیغمبروں کی طرف وحی کی۔
یہ میں نے کل کہا تھا کہ اصول دین میں اور اصول عقائد میں حشر نشر مبدا معاد اور برزخ کی زندگی، ایک مطلب ہے کہ دنیا میں آنا اور ایک مدت تک دنیا میں رہنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آدمی کا مرنا، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان سب معاملات میں جو ہے سارے انبیاء کرام پر جو وحی آئی اس میں کوئی ضرور اختلاف نہیں ہے۔ یہ حضور کی دلیل نبوت، حضور کی جو ہے حضور کی نبوت کی دلیل بھی ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اولین کے علوم غیب عطا فرمائے، آخرین کے علوم غیب عطا فرمائے، اور حضور اللہ تعالیٰ نے حضور پر اپنا فضل و کرم یہ فرمایا کہ تمام انبیاء کے علوم ان کو عطا فرمائے، تمام اور اولین کے علوم کو عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنی ذات و صفات کا وہ علم عطا فرمایا، اور قیامت میں بھی وہ علم عطا فرمائے گا کہ جو حضور ہی کا حصہ ہے، اس میں جو ہے کسی اور کا حصہ نہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہی جو نبوت کی دلیل ہے یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عموم رسالت کی دلیل ہے کہ حضور جو ہے صرف عربوں کے رسول نہیں ہیں، بلکہ جیسے عربوں کے رسول ہیں ویسے ہی یہود کے رسول ہیں، نصارہ کے رسول ہیں، اور یہود کا مومن ہونا اور یہود کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنا جو ہے وہ اس پر مشروط ہے کہ حضور پر جو ہے ایمان لائیں۔ یہود حضرت موسیٰ کی امت اور نصرانی حضرت عیسیٰ کی امت، ان سے اور ان کے نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا کہ تمہیں جو ہے نبوت کی شرط پر دی جا رہی ہے کہ تم نبی آخر پر ایمان لاؤ گے، اور ہر نبی نے یہ عہد جو ہے یہ عہد کیا، اور اپنے اپنے زمانے میں جب بھی وہ تشریف لایا تو اپنی اپنی امتوں سے جو ہے انہوں نے جو ہے یہ عہد لیا کہ اگر وہ نبی آخر تشریف لے آئے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ یہی جو ہے یہی نبوت جو ہے نبوت کی دلیل ہے، وہ اس نے ہم کو یہ بتایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو علوم اولین بھی اللہ نے عطا فرمائے، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے حضور کو نبوت عامہ عطا فرمائی ہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا، ہر زمانے کا اور ہر مکان کا اللہ نے جو ہے ان کو شاہد اور حاضر اور ناظر اور گواہ بنا کر دیا۔ اسی لیے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ رسول ہی کا منصب ہے کہ تنہا اس کا کہنا جو ہے سارے عالم پر نافذ ہوتا ہے، اور یہ محمد الرسول اللہ کا کہنا ہے کہ ان کا کہنا جو ہے انبیاء پر بھی نافذ ہے، اگلوں پر بھی نافذ ہے، پچھلوں پر بھی نافذ ہے، اور ان کا منصب یہ ہے کہ ان کی امت جو ہے اللہ نے اس امت کو بہترین امت بنایا۔ کل قیامت کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا نبیوں سے کہ تم نے میرا پیغام پہنچا دیا، تو کہیں گے کہ ہاں ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تو وہ امتیں جو ہے جب انکار کریں گی تو اللہ نے فرمائے گا کہ کون تمہاری گواہی دے گا، تو فرمائیں گے کہ امت و محمدین، یہ محمد کی امت ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے گواہی دے گی کہ ہم نے جو ہے اللہ کا پیغام جو تھا وہ ہم نے ان کو جو ہے پہنچا دیا۔ تو امت محمد گواہی دے گی، اور ان سب کی گواہی کی تصدیق محمد الرسول اللہ فرمائیں گے، فرماتا اللہ یکون الرسول علیکم شہیدا، اور یہ رسول تم پر اور اگلے انبیاء پر اور سب پر جو ہے حاضر گواہ ہو جائے۔ یہ ہے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بات آئی کہ جس طریقے سے اللہ تعالی نے وحی میں انبیاء کے اصول نبوت میں جو ہے انبیاء کو جو وحی فرمائی اس میں سب مشترک ہیں، اسی طریقے سے مقدمات وحی وہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنی نبوت کے لیے چھانٹتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ سے بے خبر ہو، بلکہ وہ ایسا ہوتا ہے
کہ اللہ کی معرفت جو ہے اس کو پہلے سے ہوتی ہے، اور جب اس کو نبوت کے لیے چھانٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو اپنے لیے جو ہے خالص کر لیتا ہے، اپنا مصطفیٰ کر لیتا ہے۔ اسی لیے جو نبی آیا وہ اخلاص کی دعوت دیتا ہوا آیا۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں تو یہ ہے کہ اخلاص عمل، اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرو، لیکن اللہ کے احکام آنے سے پہلے جو ہے جو منصب نبوت پر ہوتا ہے وہ اپنی ذات کو اور اپنے نفس کو اور اپنی تمام حرکات کو اور اپنے وجود کو سب کو اللہ کے لیے جو ہے خالص کر دیتا ہے، اور اپنی خواہشات سے اور اپنے جو ہے ارمانوں سے اور اپنے ارادے سے وہ دستبردار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ابو الانبیاء حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت ابراہیم علی نبینا کے بارے میں فرماتا ہے کہ انہوں نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت ربی لوجه رب العالمین۔ اللہ نے ان سے فرمایا اسلم، کہ تم اپنا سب کچھ اللہ کے لیے سپرد کر دو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سب کچھ اللہ کے لیے سپرد کیا۔ تو اسی لیے جو ہے یہاں پر جو ہے سرکار نے یہ حدیث اخلاص جو ہے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ حدیث اخلاص جو ہے یہ مقدمات وحی میں سے ہے، اور اخلاص یہ منصب ہے انبیاء کرام کا، اور ہر یہ اخلاص جو ہے ساری ہر شریعت میں اور ہر نبیوں کی ہر نبوت میں جو ہے اگلی شریعت میں جو ہے اخلاص کی تعلیم جو ہے وہ سب نے دی ہے۔ حضور نے بھی جو ہے اسی کی تعلیم دی اور فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال نیتوں سے ہیں۔ یہاں پر جو ہے انما حرف حضر ہے، اعمال مبتدا ہے، بالنیات اس کی خبر ہے۔ ترجمہ یہ ہوا کہ اعمال نیتوں سے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو بغیر نیت کے جو ہے ہو جاتے ہیں۔ مثلا طہارت، نجاست کا ازالہ، یہ نیت پر موقوف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پرہیزگاری یہ نیت پر موقوف نہیں ہے۔ آدمی اپنے آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے، جہاں اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے، آدمی جو ہے اس کو اپنی نظر کو محفوظ رکھے، اپنے کان کو محفوظ رکھے، اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھے، زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، چوری سے محفوظ رکھے، تو ان سب صورتوں میں جو ہے وہ پرہیزگار کہلائے گا اور یہ نیت پر موقوف نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے اعمال جو ہے وہ بغیر نیت کے ہو جاتے ہیں۔ اب حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کا یہ کلام ہے، اور ہمیں تو حضور کی شریعت سے یہ پتہ لگا ہے کہ ایک عاقل بالغ کا کلام مسلمان کا کلام، اور مسلمان سے بھی قطع نظر ایک عاقل بالغ کا کلام جو ہے وہ جہاں تک ہو اس کو صحیح پہلو پر محمول کیا جائے گا، اور اس عاقل بالغ کلام کو جو ہے الغاء سے اور لغو ہونے سے بچایا جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے اشکال یہ ہے کہ بہت سارے اعمال جو ہیں وہ بغیر نیت کے پائے جاتے ہیں، تو اب کلام کیسے صحیح ہو؟ مطلب یہ ہوا، علماء نے فرمایا کہ حکم الاعمال بالنیات، اعمال کا حکم جو ہے وہ جو ہے نیتوں سے ہے۔ اعمال کا حکم کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی جو ہے اس عمل کا جو ہے حکم ہوگا، اور نیت نہیں ہوگی تو عمل پا لیا جائے گا لیکن جو ہے حکم اخروی کے ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ اب یہاں پر ایک مشہور اختلاف ہے شافعی کا، امام شافعی کا اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا، وہ یہ ہے کہ آیا وضو کے اندر نیت شرط ہے یا نہیں؟ امام شافعی نے کہا کہ وضو میں نیت شرط ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال جو ہے ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا اگر وضو میں نیت کی تو وضو ہو جائے گا اور نماز صحیح ہوگی، اور بے نیت کے اگر اس نے ہاتھ منہ دھو لیا تو وضو نہیں ہوگا اور نماز صحیح نہیں ہوگی۔ امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ وضو میں نیت جو ہے وہ شرط نہیں ہے، اس لیے کہ وضو جو ہے وہ عبادت مقصودہ سے نہیں ہے بلکہ ایک عبادت مقصودہ کا جو ہے وسیلہ ہے، اور وسائل میں جو ہے
نیت شرط نہیں ہے، بلکہ وسائل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ وسیلہ جو ہے، جو عمل کسی عمل کا وسیلہ ہے، وہ کسی طور پر جو ہے متحقق ہو جائے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اعمال جو ہے بغیر نیت کے جو ہے ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے جو ہے ایک وضو بھی ہے۔ لہذا حکم الاعمال، یہ تقدیر عبارت یہ رکھی گئی کہ حکم اعمال جو ہے وہ نیت پر ہے۔ تو اب امام شافعی نے کہا کہ حکم جو ہے دونوں کو شامل ہے۔ ایک حکم ہوتا ہے جس سے صحت متعلق ہوتی ہے، یعنی کسی عمل کا صحیح ہونا یا فاسد ہونا، یہ حکم دنیاوی ہے، اور اس عمل پر جو ہے ثواب ملنا یا ثواب نہ ملنا، عقاب ہونا، یہ حکم اخروی ہے۔ تو حکم جو ہے چونکہ دونوں کو شامل ہے، تو امام شافعی نے جو ہے کہا کہ حکم جو ہے عام ہے، لہذا جو ہے جب حکم عام ہے تو وضو کے بغیر، نیت کے بغیر اگر نیت نہیں کرے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حکم کا جو تقدیر جو مانی گئی ہے وہ ضرورت تصحیح کلام کے لیے ہے، کہ اس کے بغیر جو ہے کلام صحیح نہیں ہوتا تھا، تو یہ تقدیر جو ہے وہ اقتضاء النص ہے، ضرورت نے تقاضا کیا، اور ضرورت کا یہ قاعدہ ہے کہ جو ثابت ہوتا ہے ضرورت کی بنا پر، وہ اسی ضرورت کی مقدار ہی پر جو ہے منحصر رہتا ہے۔ اب ضرورت جو ہے وہ ایک اجماعی حکم سے جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اجماعی حکم کیا ہے جس پر سب کا اتفاق ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر عمل سے ثواب کی نیت کی ہے تو ثواب ملے گا، اور ثواب کی نیت نہیں کی ہے تو بہت سارے اعمال جو ہے وہ نیت کے محتاج نہیں ہیں، ان میں ثواب نہیں ملے گا لیکن وہ عمل ہو جائے گا۔ تو جب اجماعی حکم اجماع سے یہ مسلم ہے تو اب ایک مراد ہو گیا، اب دوسرا مراد جو ہے نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو ہے ہمارے علماء نے جو ہے یہ مانا کہ ثواب الاعمال بالنیات، اور یہاں سے اشباح النظار بھی ابن نجیب نے جو ہے یہ قاعدہ مقرر رکھا کہ لا ثواب الا بالنیہ، نیت کے بغیر جو ہے ثواب ہوگا ہی نہیں۔ اب یہاں پر جو ہے امام اعظم کی اور حنفیہ کی تائید جو ہے خود نفس حدیث میں ہے کہ فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر مسلمان کے لیے، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ اب لوگ یہاں پر کچھ لوگ عربیت سے میں سمجھتا ہوں کہ واقف لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ لام جو ہے وہ انتفاع کے لیے بھی آتا ہے، اور لام جو ہے تخصیص کے لیے بھی آتا ہے، ملک کا فائدہ دینے کے لیے بھی آتا ہے، اور لام جو ہے تخییر کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کسی چیز کا اختیار دینے کے لیے بھی جو ہے وہ لام آتا ہے۔ اب یہاں پر لام جب انتفاع کے لیے ہم نے مانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی اس نیت میں جو اس نے نیت کی ہے اس نیت میں اس کو فائدہ ہوگا۔ تو فائدہ کیسے ہوگا؟ مطلب ثواب سے ہوگا یا بغیر ثواب کا فائدہ ہو جائے گا؟ ثواب کے۔ ہاں، تو اب یہاں پر جو ہے گویا کہ یہ جملہ جو ہے وہ تاکید ہے پچھلے جملے کی، اور تاثیر بھی ہے کہ اس میں جو ہے دوسرے نئے معنی کا جو ہے افادہ ہے، اور اس میں ایک جامعیت جو ہے حضور کے کلمات میں جو ہے وہ یہ ہے کہ مختلف اس کے اندر وجوہ ہوتے ہیں۔ اب ایک بات فائدہ تو یہ ہوا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنے عمل میں جو اس نے کیا اس میں اس کو اختیار ہے۔ یہاں سے جو ہے اہل سنت والجماعت کی ایک اور اصل جو ہے وہ ثابت ہوئی، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی عبادت کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا اور دوسرے نیک اعمال کا ثواب چاہے تو اپنے لیے رکھے اور چاہے تو اپنے احباب کے لیے جو زندہ ہیں یا جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے کر دے، یہ اس کو اختیار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے جو ہے اہل سنت والجماعت کا مسلک اور اہل سنت والجماعت کے معمول کی تائید ہوئی کہ ہم جو فاتحہ پڑھتے ہیں اور فاتحہ پڑھ کر کے جو ہے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کا ثواب غوث اعظم کا پہنچا، اے اللہ اس کا ثواب ہمارے زندہ مردہ جو اقارب ہیں ان کو پہنچا۔ یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حدیث قولی سے بھی ثابت ہے، اور حضور کی جو ہے سنت
سنت فعلیہ سے بھی ثابت ہے. چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جو ہے اس کو جو ہے یوں بھی ثابت فرمایا کہ حج کے میدان میں جو ہے حضور نے جو ہے اپنی قربانی کی، اور اس کے بعد جو ہے 2 میڑھے جو ہے جن کے بارے میں آیا ہے کہ موجوعین خشیہ بریدہ میڑھے حضور نے لیے اور فرمایا کہ ھذا امن لم یضح من امتی، یہ میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں جو میری امت میں قیامت تک جو لوگ جو ہے اپنی ناداری کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے، یہ قربانی جو ہے محمد رسول اللہ کی. تو یہ جو ہے اہل سنت والجماعت کی جو ہے تائید میں اور حنفیہ کی تائید میں جو ہے انما لکل امرئ ما نوى جو ہے سرکار نے ارشاد فرمایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.